बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद निसार डोगर, टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 231 बुरेवाला, ये हल्फन इकरार करता हूँ कि इमरान खान या दीगर PTI के कायदीन ने मुझे आज तक कभी रियासत के खिलाफ ना उकसाया और ना ही रियासत के खिलाफ कोई बगावत का कहा। और इंशाअल्लाह ताला हम PTI के साथ हैं, थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। और इस टाइम पाकिस्तान को अगर क्राइसिस से कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाद। नाजरीन, आज की नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में PTI के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, हर सियासी पार्टी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन PTI के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ और मुकदमात थे। इस वक्त मैं बुरेवाला में मौजूद हूँ। बुरेवाला में भी PTI के टिकट होल्डर खालिद निसार डोगर के खिलाफ भी एक रेड हुआ। बार के मुताबिक उसके बाद बार का ये ऐलान हुआ, एक फ़ोटो भी वायरल हुई कि खालिद निसार डोगर PTI के टिकट होल्डर इमरान खान के साथी नामजद उम्मीदवार वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फेसबुक पे भी ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। लेकिन आखिर सच्चाई इसमें क्या थी? सच्चाई तो इस मुल्क में थोड़ा कम ही पता चलती है। कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग TV चैनल देखते हैं और इस तरीके से कुछ यूट्यूबर हैं, एंकर्स, वो भी अपने व्लॉग में बताते रहते हैं। लेकिन बुरेवाला में जो PTI के टिकट होल्डर खालिद निसार डोगर की जो गिरफ्तारी थी, उसमें एक पुलिस के साथ फोटो भी वायरल हुआ। वो फोटो वायरल होने के बाद बार का एक्शन हुआ। वो बार के मौजूद मेंबर भी थे, एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे। और बुरेवाला बार ने जनरल सेक्रेटरी बार राहिला मुनव्वर जट की क़यादत में तमाम वकला ने, आधे से ज़ायद वकला ने जो है एहतजाज किया, जिसमें PTI के वकला भी शामिल थे, PTI के लॉयर्स विंग भी शामिल था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक दिन स्ट्राइक हुई, लोगों को अजियतनाक परेशानी से गुजरना पड़ा। उसके बाद एक और स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद DSP बुरेवाला के गेट के सामने धरना दिया गया और ये मुतालबा किया गया कि खालिद निसार डोगर फौरी रिहा किया जाए। मोजेज बार के वो मेंबर हैं। इस पर 3 दिन जो साइलिन ने परेशानी में मुब्तला रहे, वर्किंग लायर मुब्तला रहे, वो परेशानी में साइलिन भी रहे। क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आखिर पे खालिद निसार डोगर का बयान आ चुका था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि जब पुलिस का रेड हुआ तो मैं फौरी गायब हो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद निसार डोगर है। पिछले हफ्ते पुलिस ने मेरे घर रेड किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद लम्हे पहले लकीली मैं वहाँ से निकल गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ मकाम पे हूँ। आप लोग बिल्कुल परेशान हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर वो गायब हो गए थे तो बार की जो स्ट्राइक या जो एहतजाज था वो किस खाते में गया? वो 3 दिन अजियतनाक गुजरे हैं साइलिन के, खवारी में, परेशानी में, अगवा नहीं हुआ, उनका गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई। तो फिर बार की जो जितनी भी स्ट्राइक है, जो 3 दिन एहतजाज था, जो कचहरी को ताला लगाया गया, उसका क्या फायदा रहा? इस हवाले से मैंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की सेक्रेटरी बार से। तो सेक्रेटरी बार ने मुझे कहा कि इस हवाले से जो खालिद निसार डोगर का बयान आया है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, ना ही गिरफ्तार किया है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से गायब हो गया, पुलिस की मौजूदगी की इतला मुझे मिल गई थी। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इतने पढ़े लिखे वकला, इतने सेक्रेटरी बार जो एक अच्छा ओहदा रखती हैं, इलेक्शन विन करके आई हैं, तो जो 3 दिन एहतजाज था वो किस खाते में गया? उसका क्या फ़ायदा रहा? उससे कितनी ज़िल्लत हुई लोगों को? इस तरह मजाक जिस तरीके से बनाया गया है और इदारों ने फौरी ये कहा कि हमने तो तस्दीद करते हैं इस खबर की, इस एहतजाज की, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो खुद ही उनका कोई बयान आ गया है। अब इस हवाले से सेक्रेटरी बार का क्या कहना था? जब मैंने उनसे मौक़िफ़ लिया, जानने की कोशिश की कि ऑन कैमरा आप बताएं, उनका एक वीडियो बयान भी वायरल हुआ। वो बयान क्या था? वो बयान यही था कि बार की कोशिशों से हमेशा की तरह अपने मोअज़्ज़ज़ बार के मेंबर के पीछे खड़ी हैं और इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। और 3 दिन की एहतजाज से बार की मेहनतें रंग लाई हैं। वो बार की मेहनतें रंग लाई हैं कि खालिद निसार डोगर को रिहा कर दिया गया है। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि एक जिम्मेदार लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग, बैरिस्टर, वकला साहिबान, मोअज़्ज़ज़ बार मेंबरान, उनका एहतजाज किस खाते में गया? क्या इस तरह फिर मजाक उड़ाता रहेगा? अगर इदारों ने ये गलत किया है, अगर उनका ये कहना है कि इदारों ने ये बयान दिलवाया है, तो फिर खालिद निसार डोगर को इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और यहाँ फिर दोबारा मैं कहूँगा कि जब सेक्रेटरी बार का मैंने मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना था कि मैंने दौरान हिरासत जाकर खालिद निसार डोगर से मुलाकात की। जी, आज मेरी खालिद निसार एडवोकेट से मुलाकात हुई है। वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह 24 आवर्स के बाद वो हमारे दरमियान होंगे।
اور اس وکلا تحریک کو کامیاب بنانے میں اور خالد نثار ڈوگر ایڈوکیٹ کو رہا کرنے میں میں تہ دل سے اپنی بار کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ میاں نے اس تحریک میں اور خالد نثار کو رہا کرنے میں ہمیں سرخرو کیا ہے، اور آئندہ بھی کسی بھی بار ممبر کا کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہم مل کے اس کو سلجھائیں گے۔ شکریہ۔ وہ اس وقت گرفتار تھے، اور جب وہ گرفتار تھے تو ان کو فوری جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کا بیان آ گیا کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ پولیس کی گرفتاری کا جیسے ہی مجھے علم ہوا تو میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ خیر، پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ ٹکٹ ہولڈر ہیں، خاص کر ان کے ٹائم تو خراب چل رہا ہے، اور کئیوں نے تردید کر دی پریس کانفرنس کر کے، کئیوں نے یہ کہہ دیا کہ میں سیاست سے توبہ کرتا ہوں، کئیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کرتا ہوں، کیونکہ یہاں تحصیل صدر پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی سیاست سمیت پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ یہاں بے شمار کینڈیڈیٹ تھے، جو امیدوار تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی سیاست سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ تصویریں بھی چینج ہوگی، فلیکس بھی اتر گئے، تمام سیاستدانوں کے فلیکس اتر گئے، ماسوائے ایک سیاستدان کے جس کے وہ یہاں پاکستان میں نہیں ہیں، ان پر بھی کوئی ایف آئی آر ہے، ذرائع کا کہنا ہے۔ وہ چودھری نذیر احمد جٹ جن کے ڈیرے کے باہر پی ٹی آئی کی فلیکس لگی ہوئی ہیں، تو انہوں نے نہیں اتروائیں، ان کے ظاہر ہے ملازمین یا ان کا جو سٹاف ہے وہاں ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے فلیکس نہیں اتاری، باقی تمام سیاستدانوں نے اپنی فلیکسز پی ٹی آئی کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار کی جو 3 دن کی سٹرائک یا احتجاج تھا وہ کس کھاتے میں گیا؟ میں دوبارہ کہوں گا، کیا بار نے، کیا راحیلہ منور سیکٹری بار ہیں، انہوں نے اس سے پہلے اس طریقے کا کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کیا ہے، اور ہمیشہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور معزز بار ممبر ہیں، سیکٹری بار ہیں، اور اس وقت موجودہ سیکٹری سیٹ پہ ہیں، اور ان کا اس طریقے سے احتجاج کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنے ممبر کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اداروں کا جو بیان اس میں آیا ہے کہ انہوں نے تردید کی، ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، اور کینڈیڈیٹ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، تو پھر اس حوالے سے بار سیکٹری کو جو ہے مذاق نہیں بننا چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ لوگوں کے اندر جو شہر جو 17 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اس میں خبریں بھی وائرل ہوئی ہیں، ظاہر ہے میڈیا ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہم بھی خبریں لگاتے رہتے ہیں، ہم بھی کیا جواب دیں گے کسی کو؟ اس حوالے سے سیکٹری بار کو چاہیے پریس کانفرنس کرے اور وہ بتائے کہ یہ احتجاج میں نے کیوں کیا تھا، اور ورکنگ لائن پریشان رہے، سائلین پریشان رہے۔ اگر وہ گرفتار تھے تو پھر احتجاج ٹھیک ہے بار ممبر کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، نہ ہی کسی نے اغوا کیا ہے، تو میں فل سیف ہوں اور سیف جگہ پہ ہوں، تو پھر اس حوالے سے سیکٹری بار کو جو ہے وہ معذرت کرنی چاہیے شہر سے، کس اذیت سے لوگ پریشان رہے۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں سیکٹری بار سے کہ وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ کیوں 3 دن احتجاج رہا، کیونکہ اگر خالد نثار ڈوگر یہ کہتے کہ میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں یا سیاست سے توبہ کرتا ہوں تو یہ ماننے والی بات تھی کہ وہ واقعی اریسٹ ہوں گے، کیونکہ گرفتاری کے بعد ہمیشہ پی ٹی آئی کے تمام پاکستان بھر میں بیانات جو آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ میں سیاست سے لا تعلقی اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ کچھ نے ویسے بھی کہہ دیا کہ میں سیاست سے ہی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، گھر بیٹھ کے اسد عمر اور بھی عثمان ڈار اور بھی بے شمار لوگ ہیں، چوہان صاحب جس میں ہیں پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے، جو عمران خان کے کافی سارے قریب تھے، منسٹری بھی انہیں ملی، انہوں نے یہ کہہ دیا واضح۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالد نثار ڈوگر اگر اریسٹ تھے، گرفتار تھے، تو لازمی بات ہے جنہوں نے اسے گرفتار کیا وہ ہمیشہ دوران گرفتاری اپنا ایفیڈیوٹ دیتے، یا وہ گرفتاری کے بعد یہ کہتے کہ میں سیاست سے پی ٹی آئی سے توبہ کرتا ہوں اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، جس طرح تمام لوگوں نے گرفتاری سے بچ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ واقع ہی یہاں سے گئے تھے، لیکن یہاں سیکٹری بار بہت ذمہ دار تھی، انہیں ویریفائی کرنا چاہیے تھا، اور انہیں اب بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور شہر کو اعتماد میں لینا چاہیے، ورنہ لوگ پھر ایسے ہی ان کا اعتماد اور اعتبار اٹھ جاتا ہے اداروں کا۔ انہیں بتانا چاہیے لوگوں کو، صحافیوں کو جنہوں نے آپ کی خبریں لگائی ہیں، ان کو بتائیں پریس کانفرنس کے ذریعے کہ وہ گرفتار نہیں تھے یا وہ اندر کی بات کیا تھی۔ آخر ایک دم سے جو ہے سیکٹری بار کا خاموش ہو جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے یہاں، کیونکہ خالد نثار ڈوگر گرفتار ہوتے یا ہوئے ہوتے دوران حراست تو ان کا بیان ایک اور آنا تھا کہ میں سیاست سے لا تعلقی، پی ٹی آئی سے، عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ ان کے لیے نقصان دہ بھی تھا۔ وہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کیونکہ انہوں نے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں شہر کے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بہت سارے ووٹ لیے ہیں، تقریباً میرے خیال سے 4-5 ہزار 6 ہزار کے ووٹ سے وہ ہارے تھے، اور اس بار پی ٹی آئی کی چونکہ سننے میں ہے کہ ہوا ہے، یقیناً پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، ایک سیاسی پارٹی ہے تو اس کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، تو وہ یہ کہتے کہ میں سیاست سے توبہ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور جو بار کا 3 دن کا احتجاج یا سٹرائک تھا وہ بالکل بے معنی ہے۔
اس پر سیکٹری بار کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، کیونکہ خالد نثار ڈوگر اگر اس وقت گرفتار بھی ہوں گے تو ناظرین اگر وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں تو ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، ان کا سیاسی کیریئر خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو وہ ظاہر الیکشن ون کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو عام فیصلہ کرے گی، لیکن اس وقت ان کا اس طریقے کا بیان جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ یہ کافی سارے سیاسی ماہرین ہیں اور پرانے سیاستدان ہیں، شاید انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہوگا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے احتجاج کی۔ 3 دن جو اذیت سے گزرے اور پریشانی میں لاحق رہے لوگ، تالہ بندی ہوئی کچہری کو، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ خبر درست نہیں ہے، وہ گرفتار نہیں ہوئے، تو اس پر پریس کانفرنس کے ذریعے صحافیوں کو، یہاں کے لوگوں کو اور تمام اداروں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ہم سے پھر معذرت ہوگی، غلطی ہوگی، ہم نے تحقیق نہیں کی کہ وہ گرفتار ہیں یا نہیں۔ خالد نثار ڈوگر اس وقت کہاں ہیں یہ کچھ پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ گرفتار نہیں ہیں، وہ یہاں نہیں، لاہور ہوں گے یا جہاں بھی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گرفتار نہیں ہیں۔ اگر انہیں وہ گرفتار ہوتے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا، یا اگر کسی نے دوران حراست اس طرح کا بیان کروایا تو یہاں ایک سوال نہیں 2 سوال ہیں۔ ادارے جب گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہی بیان آتا ہے، میں سیاست اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالد نثار ڈوگر اس وقت کہاں ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف سے وہ الیکشن بھی فائٹ کریں گے، لڑیں گے، میدان میں اتریں گے، پھر اس وقت کہاں ہیں یہ پتہ نہیں، لیکن یہاں سیکٹری بار اور بار کو جو ہے یہاں پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اعتماد میں لینا چاہیے تمام اداروں کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔